السلام علیکم۔ آج عید کا دن ہے، میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما، ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں بخش دے اور یہ آفت دور ہو۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکے۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ اے اللہ میرے خلاف دشمنوں کے چالوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا۔ اللہ پاک شب قدر کی رات میں کی جانے والی دعائیں اور عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو سلامتی فرما۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، یا اللہ رمضان کے دن اختتام ہو گئے۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک
ہمارا بھی نام ان میں درج کر دے جن سے تو نے راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ، حکمرانوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں فکر و غم سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت و تکریم کو محفوظ بنا دے۔ امت کے گناہوں سے درگزر فرما کر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اختلافات ختم کر کے اسے امت واحدہ بنا دے۔ مسلمان عالم کو تبلیغ کی برکات سے دین الہی پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، امت مسلمہ پر مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ دوزخ کے بھیانک عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں تیرے بندے مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، بالخصوص فلسطین پر خصوصی کرم اور رحمت فرما۔ اے اللہ مجھ پر رحم اور کرم فرما، میری تمام مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری، ہر آفت، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے بچا۔ یا اللہ تجھے رحمان، رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ یا اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ میری اولاد اور میرے مال کو برباد ہونے سے بچا۔ یا اللہ میری اولاد کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا۔ یا اللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں۔ وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، غریب لوگوں کی ضرور مدد کیا کریں۔ اللہ حافظ۔